حضرات السلام علیکم۔ آج شب ولادت باسعادت فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میں اس ولادت باسعادت کی پرخلوص مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت مبارک میں اس ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج پیغام حسینیت گروپ پر آن لائن محفل مقاصدہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں مشاہیر شعراء اکرام اپنے طرحی منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ آج کی اس بزم مقاصدہ کا افتتاح شاعر و خطیب کربلا عالی جناب سید صغیر عابد رضوی صاحب اشروی ایڈوکیٹ فرما رہے ہیں۔ آج کی اس بزم مقاصدہ کی صدارت عالی جناب مولانا سید محمد مہدی رضوی صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت مسجد جامع سید واڑہ بہرائچ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اس بزم میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب سید صفدر حسین رضوی صاحب پریزیڈنٹ انجمن حیدری محمود آباد تشریف رکھتے ہیں۔ میں تمام شعراء اکرام کا، اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر بزم کا آغاز ہو جائے۔ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی بزم کا آغاز کرتے ہیں تو تلاوت کلام اللہ ربانی سے۔ تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام اللہ ربانی قاری جناب عبدالباسط صاحب کی زبانی۔ تلاوت کلام اللہ ربانی سے محفل مقاصدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ نباز شعر و سخن مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ اور جب حمد خدا میں خدائے سخن میر ببر علی انیس لب کھولتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ حضرات آئیے تلاوت کلام اللہ ربانی کے بعد میں مترنم لب و لہجے کے شاعر جناب مسرور مہدی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جناب مسرور مہدی صاحب آج کے چند شعر ملاحظہ فرمائے حضرات۔ نور احمد کی جب روشنی مل گئی، آدمی کو نئی زندگی مل گئی، بھیک نور مجسم سے جب مانگ لی، چاند بے نور تھا چاندنی مل گئی، میں مدینے کی جانب چلا جس گھڑی، مجھ کو رستے میں جنت پڑی مل گئی، مجھ کو جنت پڑی مل گئی، میں بھٹک ہی نہیں سکتا اب حشر تک، میں بھٹک ہی نہیں سکتا اب حشر تک، مجھ کو راہ ثنائے نبی مل گئی، ہو گئی میرے
کی چشم کرم ہو گئی میرے آقا کی چشم کرم میرے اشعار کو پختگی مل گئی میرے اشعار کو پختگی مل گئی. یہ بھی شعر سماعت پر نظر. طائرے فکر پر واز بھرنے لگا طائرے فکر پر واز بھرنے لگا جب فضا نعت سرکار کی مل گئی قلزم مدح سرکار میں ڈوب کر قلزم مدح سرکار میں ڈوب کر معرفت مل گئی آگہی مل گئی. آخری شعر ملاحظہ حضرت. جس طرف اٹھ گئی ان کی چشم کرم جس طرف اٹھ گئی ان کی چشم کرم غم کے ماروں کو پھر زندگی مل گئی غم کے ماروں کو پھر زندگی مل گئی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مسرور مہدی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. مجھے نعت کے حوالے سے جناب عابد رضوی صاحب کا ایک مطلع اور دو شعر یاد آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سایہ کیے ہے ابر کرم فخر کا مقام سایہ کیے ہے ابر کرم فخر کا مقام داخل ہوئے مدینے میں ہم فخر کا مقام یوں لگ رہا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر واہ ہو گیا ہے باب کرم فخر کا مقام دل چاہتا تھا لکھوں ثنائے شہ امم دل چاہتا تھا لکھوں ثنائے شہ امم اٹھا برائے نعت قلم فخر کا مقام. حضرات آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں شاعر و خطیب کربلا عالی جناب سید صغیر عابد رضوی صاحب اشرفی ایڈوکیٹ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنی افتتاحیہ تقریر سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. جناب سید صغیر عابد رضوی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و ہادینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان محترم، آج کی محفل جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں چند باتیں امام حسن علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائیں. لہذا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کی شان میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہو کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت بس اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر نجاست کو ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے، دور رکھے جو تم سے دور رکھنے کا حق ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نہیں منع کیا گیا کہ تم نجاست سے دور رکھو، بلکہ نجاست کو یہ حکم ہے کہ تم اہل بیت اطہار کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسے پاک اور طاہر لوگ ہیں کہ جن کے قریب نجاست کبھی جا ہی نہیں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، کیا کہنا اس شہزادے کا جو آج مولا کائنات کے گھر میں ظہور جس کا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کیا امام جناب سیدہ کی خوشی کا اندازہ اور مولا کائنات کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امامت کا کہ چمن میں پہلا پھول کھل رہا ہے اور اس انداز سے کھل رہا ہے کہ بیٹا ماں کی آغوش میں آ رہا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں سیدہ لاؤ ہمارے بچے کو ہماری آغوش میں دو۔ جناب سیدہ نے کہا اے بابا ابھی تو اس کو غسل نہیں دیا ہے۔ کہا بیٹی یہ غسل لینے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، ہم یہ اہل بیت کی ایک فرد ہے، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، یہ بچے وہ ہیں جو اللہ کے یہاں سے طیب و طاہر پاتے ہیں، اور یاد رکھو بیٹی یہ بچہ معمولی نہیں ہے بلکہ سرداران جوانان جنت کا سردار ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں لیا، اپنی زبان آپ نے چسائی ہے جناب امام حسن علیہ السلام کو، اور یقین جانیے آپ کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کائنات میں کہ پورے مدینے کو ایک عرصے تک دسترخوان کے ذریعے سے ان کی پیٹ بھرنا، پورے مدینے والوں کو کھلانا، اور کھلانا ہی نہیں بلکہ امام نگرانی کرتے تھے کہ کوئی کم نہ ہونے پائے۔ تصور کریں کہ کہاں ہوں گے ایسا انسان، کہاں ہوگا ایسا انسان کہ جو ایک ایک انسان کا پیٹ بھرے۔ شکم پروری کرنا کہنا بہت آسان ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے کر کے دکھلایا کہ دیکھو ہم آل رسول ہیں، ہم علی کی اولاد ہیں، ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، ورنہ حکومت کیا چیز ہے؟ جس کے سر کے اوپر امامت کا تاج رکھ دیا جائے اس کے لیے حکومت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے تاکہ دنیا صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اور یقیناً انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان کا معمولی نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، امام جا رہے ہیں گھوڑے کے اوپر اور ایک شخص اپاہج ہے جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ کاش کہ ہمارے پیر سلامت ہوتے تو ہم امام کی قدم بوسی کرتے۔ بس یہ اس کے ذہن میں خیال آنا تھا، امام قریب سے گزرے، اپنی نالین گرا دیا، اور اس آدمی نے بغیر سوچے سمجھے اس نالین کو اٹھایا اور امام کے پیروں میں پہنا دیا۔ اب جب پیروں میں پہنا دیا تب اسے احساس ہوا کہ یہ کیا، ہم تو اپاہج تھے، ہم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ امامت نے مسکرا کے کہا کہ تمہارے دل میں جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش ہم امام کی قدم بوسی کرتے، فوراً اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں یہ جزا دیا ہے کہ تمہارے دل میں اگر نیک خیال پیدا ہوگا تو اللہ اس کی جزا دینے کے لیے فوراً تیار۔ عزیزان گرامی، آئیے آج کے اس مبارک موقع پر ہم تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے آخری امام کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مولا آج آپ کے جد کی ولادت کا دن ہے، اور آج کے ولادت کے صدقے میں پالنے والے ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں صحیح راستے کے اوپر چلنے کی ہدایت فرما، اور ہمیں اس قابل کر کہ ہم دنیا کے سامنے بتا سکیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے دروازے کے ہم غلام ہیں، ہم ان کے دروازے کے بھکاری ہیں، اور ہم نے اگر کبھی مانگا ہے تو سوائے اہل بیت کے صدقے کے اور کسی کا صدقہ نہیں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری تمام برائیوں کو، ہماری تمام خرابیوں کو دور کر دے گا، اور ہمیں نیک اور صالح انسان بننے کی توفیق عطا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب سید صغیر عابد رضوی صاحب، بہترین مرصع تقریر سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ حضرات آئیے، شعراء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں ان 4 مصروں سے جو میرے والد ماجد جناب کوثر نگروری صاحب کے ہیں، میں آنے والے مداح کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب کوثر نگروری صاحب مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ باب میں خانہ کھلا گردش میں جام آنے لگے، باب میں خانہ کھلا گردش میں جام آنے لگے، ساقیے کوثر کے در پر تشنا کام آنے لگے، چل نہ سکتے تھے جو منزل کے لیے 2 گام بھی۔ بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چل نہ سکتے تھے جو منزل کے لیے 2 گام بھی، لیجئے ان کو بھی انداز خرام آنے لگے۔ آئیے میں ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب فیصل حضرات سلام علیکم، آپ سب کو
ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ میں اپنا کلام پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع سماعت فرمائیں بطور خاص کہ نماز پڑھ کے بھی وہ شخص دوزخی ہے حسن، نماز پڑھ کے بھی وہ شخص دوزخی ہے حسن، تمہارے باپ سے رکھتا جو دشمنی ہے حسن، تمہارے باپ سے رکھتا جو دشمنی ہے حسن، نماز پڑھ کے بھی وہ شخص دوزخی ہے حسن، تمہارے باپ سے رکھتا جو دشمنی ہے حسن۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ زمانہ دیکھ کے کردار تیرا کہتا ہے، زمانہ دیکھ کے کردار تیرا کہتا ہے، ہر ایک عمل سے یہ لگتا ہے تو ولی ہے حسن، ہر ایک عمل سے یہ لگتا ہے تو ولی ہے حسن۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، تمہارے گھر کی ملی جس کو نوکری ہے حسن، تمہارے گھر کی ملی جس کو نوکری ہے حسن۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ تو ایک پہاڑ ہے حسن و جمال کا مولا، تو ایک پہاڑ ہے حسن و جمال کا مولا، تمہارے سامنے یوسف تو کنکری ہے حسن، تمہارے سامنے یوسف تو کنکری ہے حسن، تو ایک پہاڑ ہے حسن و جمال کا مولا، تو ایک پہاڑ ہے حسن و جمال کا مولا، تمہارے سامنے یوسف تو کنکری ہے حسن، تمہارے سامنے یوسف تو کنکری ہے حسن۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ قلم کی دھار کو دیکھا تو کہہ اٹھا ظالم، قلم کی دھار کو دیکھا تو کہہ اٹھا ظالم، قلم کی دھار کو دیکھا تو کہہ اٹھا ظالم، تیرا قلم ہے کہ یہ تیغ حیدری ہے حسن، تیرا قلم ہے کہ یہ تیغ حیدری ہے حسن۔ اور شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ گلا بھی کٹ گیا ظالم کا اور خون نہ بہا، گلا بھی کٹ گیا ظالم کا اور خون نہ بہا، تمہارے وار میں کیسی یہ سادگی ہے حسن، تمہارے وار میں کیسی یہ سادگی ہے حسن، گلا بھی کٹ گیا ظالم کا اور خون نہ بہا، تمہارے وار میں کیسی یہ سادگی ہے حسن۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ تمہاری شرطوں نے جکڑا ہے اس طرح مولا، تمہاری شرطوں نے جکڑا ہے اس طرح مولا، امیر شام کے پیروں میں تھر تھری ہے حسن، امیر شام کے پیروں میں تھر تھری ہے حسن، تمہاری شرطوں نے جکڑا ہے اس طرح مولا، امیر شام کے پیروں میں تھر تھری ہے حسن۔ اور شعر بطور خاص حالات حاضرہ پہ یہ شعر سماعت فرمائے کہ وبا کے بعد بھی گھر گھر میں مجلس و محفل، وبا کے بعد بھی گھر گھر میں مجلس و محفل، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ رکی ہے حسن، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ رکی ہے حسن، وبا کے بعد بھی گھر گھر میں مجلس و محفل، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ رکی ہے حسن۔ اور تضمین کا شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ وہی ہے فکر و نظر اور وہی ہے روب و جلال، وہی ہے فکر و نظر اور وہی ہے روب و جلال، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، وہی ہے فکر و نظر اور وہی ہے روب و جلال، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن۔ اور مقطع بھی سماعت فرما لیں کہ اندھیرے کس طرح آ جائیں گھر میں فیصل کے، اندھیرے کس طرح آ جائیں گھر میں فیصل کے، تمہارے ذکر سے بھرپور روشنی ہے حسن، تمہارے ذکر سے بھرپور روشنی ہے حسن، تمہارے ذکر سے بھرپور روشنی ہے حسن، گلا بھی کٹ گیا ظالم کا اور خون نہ بہا، تمہارے وار میں کیسی یہ سادگی ہے حسن۔ بہترین کلام جناب فیصل جربلی بارگاہ مولا کی نظر فرما رہے تھے۔ حضرات آئیے میں 4 مصروں سے آنے والے مداح کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب کوثر نگروری صاحب مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ بڑھنے دو ذرا گرمی بازار حسن کی، دنیا نظر آئے گی طلبگار حسن کی، چونکا تھا کہ پھر سو گیا ہر فتنہ باطل، چونکا تھا کہ پھر سو گیا ہر فتنہ باطل، اللہ رے ذہنیت بیدار حسن کی،
اللہ ہرے ذہنیت بیدار حسن کی۔ آئیے ان 4 مصرعوں کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب ممتاز کربلائی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے سب کو محظوظ فرمائیں۔ تمہارے نام کی جو آج روشنی ہے حسن، تمہارے نام کی جو آج روشنی ہے حسن، یہ روشنی ہی محبوں کی زندگی ہے حسن، یہ روشنی ہی محبوں کی زندگی ہے حسن، بتا رہی ہے یہ تحریر ہر زمانے کو، بتا رہی ہے یہ تحریر ہر زمانے کو، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تو آیا یہ آج بھی کرتی ہیں صلحوں کی شرطیں، آیا یہ آج بھی کرتی ہیں صلحوں کی شرطیں، ثبات و عزم میں ہر گام پختگی ہے حسن، ثبات و عزم میں ہر گام پختگی ہے حسن، تو جہاں جہاں بھی نبی و ولی کا چرچا ہے، جہاں جہاں بھی نبی و ولی کا چرچا ہے، وہاں وہاں پہ فقط تیری پیروی ہے حسن، وہاں وہاں پہ فقط تیری پیروی ہے حسن، تو تیری مثال نہیں ہے کہیں اے عرش صفت، تیری مثال نہیں ہے کہیں اے عرش صفت، خدا گواہ کے سیرت میں تو علی ہے حسن، خدا گواہ کے سیرت میں تو علی ہے حسن، یہ اب کہے گا تیرے در پہ آ کے ہر ساحل، یہ اب کہے گا تیرے در پہ آ کے ہر ساحل، جو بانٹے سب کو ہی خیرات وہ سخی ہے حسن، جو بانٹے سب کو ہی خیرات وہ سخی ہے حسن، تو کہیں بھی کیوں نہ مسیحائے دو جہان بھلا، کہیں بھی کیوں نہ مسیحائے دو جہان بھلا، ہر ایک غم کے لیے ہی تو یہ خوشی ہے حسن، ہر ایک غم کے لیے ہی تو یہ خوشی ہے حسن، صدا یہ آج بھی دیتی ہے، صدا یہ آج بھی دیتی ہے عارض تطہیر، صدا یہ آج بھی دیتی ہے عارض تطہیر، جو پنجتن میں ہے موجود وہ کڑی ہے حسن، جو پنجتن میں ہے موجود وہ کڑی ہے حسن، تم نگاہ ہٹاتے نہیں ہے جہاں سے اپنا ملک، نگاہ ہٹاتے نہیں ہے جہاں سے اپنی ملک، تمہاری ذات میں کیسی یہ دلکشی ہے حسن، تمہاری ذات میں کیسی یہ دلکشی ہے حسن، تو قلم اٹھایا ہے لے کر تمہارا نام حسن، قلم اٹھایا ہے لے کر تمہارا نام حسن، میرے قلم میں بھی اب تک یوں تازگی ہے حسن، میرے قلم میں بھی اب تک یوں تازگی ہے حسن، تو عبادتیں بھی جہاں پہ طواف آ کے کریں، عبادتیں بھی جہاں پہ طواف آ کے کریں، خدا کا ناز ہے ممتاز بندگی ہے حسن، خدا کا ناز ہے ممتاز بندگی ہے حسن۔ حضرات بہترین کلام جناب ممتاز کربلائی صاحب بارگاہ مولا کی نظر فرما رہے تھے۔ آئیے میں 4 مصرے پیش کر کے ایک اور مداح کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ نہ مہر و ماہ نہ چرخ کہن سے ملتی ہے، نہ مہر و ماہ نہ چرخ کہن سے ملتی ہے، وہ روشنی جو در پنجتن سے ملتی ہے، غلام آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، غلام آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں ایک اور جدید لب و لہجے کا شاعر جناب ساجد بہرائچی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے حضرات منقبت کا مطلع حاضر ہے، دیکھیے گا۔ تمہارے در پہ لگی جب سے نوکری ہے حسن، تمہارے در پہ لگی جب سے نوکری ہے حسن، یہ زندگی میری معراج پا گئی ہے حسن، یہ زندگی میری علی کے نور نظر تجھ کو دیکھنے کے لیے، علی کے نور نظر تجھ کو دیکھنے کے لیے، وہ دیکھو گھر سے رسالت نکل پڑی ہے حسن، وہ دیکھو گھر سے لباس عید
یہی کہہ کے بھیجا ہے رب نے لباس عید، یہی کہہ کے بھیجا ہے رب نے تمہاری ماں کی کوئی بات کیا ٹلی ہے حسن، تمہاری ماں کی زبان جس نے بھی کھولی خلاف دین نبی، زبان جس نے بھی کھولی خلاف دین نبی، قلم نے تیرے زباں اس کی کاٹ دی ہے حسن، قلم نے تیرے نظر زمانے کی صلح حدیبیہ کی طرف، نظر زمانے کی صلح حدیبیہ کی طرف، تمہاری صلح نے ایک بار موڑ دی ہے حسن، تمہاری صلح نے ہے کون چاہنے والا علی کا کون نہیں، ہے کون چاہنے والا علی کا کون نہیں، ہے کون چاہنے والا علی کا کون نہیں، نظر تمہاری بھی کیا خوب جوہری ہے حسن، نظر تمہاری بھی بتا رہی ہے یہ تحریر صلح نامے کی، بتا رہی ہے یہ تحریر صلح نامے کی، امیر شام کی کچھ دن کی زندگی ہے حسن، امیر شام کی لکھا ہے بس یہی ہر دور کے مورخ نے، لکھا ہے بس یہی ہر دور کے مورخ نے، تمہاری صلح بھی صلح حدیبیہ ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، فرشتے لیتے ہیں بوسہ اسی کے ہونٹوں کا، یہ منقبت میری جس نے یہاں پڑھی ہے حسن، یہ منقبت میری، شعور و علم و ہنر تجھ سے پا گیا ساجد، اسی لیے تو الگ اس کی شاعری ہے حسن، اسی لیے تو۔ حضرات، بہترین کلام جناب ساجد بہرائچی صاحب بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں نظر فرما رہے تھے۔ میں آنے والے مداح کے لیے 4 مصرے نظر کرتا ہوں، جناب مظہر سعید صاحب بہرائچی کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات سے رشتہ حسن کا ہے، جس کی نہیں مثال وہ نانا حسن کا ہے، کعبہ حسن کا، شہر مدینہ حسن کا ہے، جنت ہے جس کی حد میں علاقہ حسن کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت حسن کی، مدح میں سورہ حسن کا ہے، قرآن جس کو کہیے قصیدہ حسن کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پا کر جسے فضیلتیں نازاں ہیں آج تک، دونوں جہاں میں ایک گھرانہ حسن کا ہے۔ آئیے میں ان مصروں کے ساتھ گزار ہوں جدید لب و لہجے کے نوجوان شاعر جناب عارض بارہ بنکی کی خدمت میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ میں اپنا کلام مصرع طرح پر آپ حضرات کی نظر کروں، میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مصرع طرح
तुम्हारी सुलह भी सुलह पैगंबरी है हसन पे अपने कलाम के 2 मतले और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा। मतला पेश खिदमत है कि शऊर फिक्र मिला आगही मिली है हसन, शऊर फिक्र मिला आगही मिली है हसन, तुम्हारे जिक्र से इस दिल में रोशनी है हसन। शऊर फिक्र मिला आगही मिली है हसन, तुम्हारे जिक्र से इस दिल में रोशनी है हसन। और उसने मतलब समाअत फरमाइएगा कि हयातो मौत तो उसकी संवर गई है हसन, हयातो मौत तो उसकी संवर गई है हसन, वो जिसके दिल में भी उल्फत तेरी मिली है हसन, वो जिसके दिल में भी उल्फत तेरी मिली है हसन, वो जिसके दिल में भी उल्फत तेरी मिली है हसन। और यहाँ से शेर समाअत फरमाइए को जो सीधी करता है नालैन उसको दी दौलत, जो सीधी करता है नालैन उसको दी दौलत, जो सीधी करता है नालैन उसको दी दौलत, जहां में कौन भला आप सा सखी है हसन, जहां में कौन भला आप सा सखी है हसन। और तुम्हारी सुलह के सदक़े में दीने अहमद के, तुम्हारी सुलह के सदक़े में दीने अहमद के, शजर की पत्ती अभी तक हरी भरी है हसन, शजर की पत्ती अभी तक हरी भरी है हसन। तुम्हारी सुलह के सदक़े में दीने अहमद के, शजर की पत्ती अभी तक हरी भरी है हसन। और तमाम नबियों की सीरत का आईना तुम हो। तज़मीन का शेर समाअत फरमाइए कि तमाम नबियों की सीरत का आईना तुम हो, तमाम नबियों की सीरत का आईना तुम हो, तुम्हारी सुलह भी सुलह पैगंबरी है हसन, तुम्हारी सुलह भी सुलह पैगंबरी है हसन। और ये शेर बतौर खास कि उदास उदास थे गुलशन तमाम लफ्जों के, उदास उदास थे गुलशन तमाम लफ्जों के, तुम्हारा नाम लिया फिर कली खिली है हसन, तुम्हारा नाम लिया फिर कली खिली है हसन। और मेरे ख्याल के तायर को मिल गई परवाज, मेरे ख्याल के तायर को मिल गई परवाज, कि जब से मदहो सना आपकी लिखी है हसन, कि जब से मदहो सना आपकी लिखी है हसन। और मक्ते का शेर कि ये आपकी ही इनायत हुई है आरिस पर, ये आपकी ही इनायत हुई है आरिस पर, जो आज औज पा उसकी सुखनवरी है हसन, जो आज औज पा उसकी सुखनवरी है हसन। हज़रात बहुत शुक्रिया आपका। हज़रात बेहतरीन कलाम जनाब आरिफ बाराबंकी बारगाह मौला की नज़र फरमा रहे थे। आइए मैं एक और जदीद लबो लहजे के नौजवान शायर को आप हज़रात की समातों के हवाले करूँ। उनके इस्तकबाल में मैं अपने वालिद माजिद जनाब कौसर नगरोरी साहब मरहूम मग़फ़ूर के 4 मिसरे आप हज़रात की समातों की नज़र करता हूँ। फरमाते हैं कि खामशी में मेरी हर बात बनी है यारो, खामशी में मेरी हर बात बनी है यारो, ये भी एक फैज़ विलाए हसनी है यारो, मैंने रख दी जो दरे आल पैगंबर पे जमी, लोग कहते हैं कि किस्मत का धनी है यारो। आइए गुजारिश गुजार हूँ जनाब फ़ौक बहराइची की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएँ। जनाब फ़ौक बहराइची। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब फैज़ कौसी साहब के ज़रिए जो मिसरा मौसूल हुआ, वो मिसरा है कि तुम्हारी सुलहों में भी, तुम्हारी सुलहों भी सुलह पैगंबरी है हसन, तुम्हारी सुलहों भी सुलह पैगंबरी है हसन। इस मिसरे पर जो है एक मतला और चंद शेर आप हज़रात समातों की नज़र है, मतला पेश खिदमत है। समात फरमाए कि तुम्हारे आने की जब से खबर सुनी है हसन, तुम्हारे आने की जब से खबर सुनी है हसन, तभी से गर्दिशे दौरा डरी डरी है हसन, तभी से गर्दिशे दौरा डरी डरी है हसन। ये भी शेर समात फरमाए कि मैं खुश नसीब हूँ सदका है तेरी मिदहत का, मैं खुश नसीब हूँ सदका है तेरी मिदहत का, मेरे नसीब में आई जो शायरी है हसन, मेरे नसीब में आई जो शायरी है हसन। ये भी शेर समात में कि तुम्हारी सुलहों की शर्तों से कट गया बातिल,
تمہاری صلح کی شرطوں سے کٹ گیا باطل، قلم ہے ہاتھ میں یا تیغ حیدری ہے حسن، قلم ہے ہاتھ میں یا تیغ حیدری ہے حسن۔ یہ بھی شعر سماعت میں کہ کھڑا ہوا ہے لباس جنا لیے رضواں، کھڑا ہوا ہے لباس جنا لیے رضواں، تمہارے در کی فضیلت بہت بڑی ہے حسن، تمہارے در کی فضیلت بہت بڑی ہے حسن۔ اور بٹھا کے دوش پہ سرکار بحر و بر نے کہا، بٹھا کے دوش پہ سرکار بحر و بر نے کہا، تمہارے ناز نبوت اٹھا رہی ہے حسن، تمہارے ناز نبوت اٹھا رہی ہے حسن۔ اور یہ تضمین سماعت میں کہ ہر ایک شرط بتاتی ہے صلح و نامہ کی، ہر ایک شرط بتاتی ہے صلح و نامہ کی، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن۔ یہ شعر آج کل کے حالات کی مناسبت سے سماعت ہونے والے کہ فضا زمانے کی تبدیل ہونے والی ہے، فضا زمانے کی تبدیل ہونے والی ہے، تمہاری مدح و ثنا کی ہوا چلی ہے حسن، تمہاری مدح و ثنا کی ہوا چلی ہے حسن۔ بیان کیسے ہو، بیان کیسے ہو توصیف، بیان کیسے ہو توصیف تیری ہے، بیان کیسے ہو توصیف تیری لمحوں میں، بیان کیسے ہو توصیف تیری لمحوں میں، کہ اس کے واسطے درکار ایک صدی ہے حسن، کہ اس کے واسطے درکار ایک صدی ہے حسن۔ مختبی سماعت والے کی بیان کیسے ہو توصیف تیری لمحوں میں، کہ اس کے واسطے درکار ایک صدی ہے حسن۔ یہی تو فوق حقیقت ہے ہر زمانے میں، یہی تو فوق حقیقت ہے ہر زمانے میں، تمہارے عشق میں مرنا ہی زندگی ہے حسن، تمہارے عشق میں مرنا ہی زندگی ہے حسن۔ کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا، جلدی جلدی میں جو شعر کہے تھے وہ پڑھ دیے، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب فیض کوثری صاحب کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس سعادت میں، اس ایک نیک کام میں شریک کیا، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بھائی سبحان اللہ جناب فوق بہرائچی صاحب، کیا کہنا، سبحان اللہ، قلم ہے ہاتھ میں یا تیغ حیدری ہے حسن۔ بہت عمدہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب فوق بہرائچی صاحب۔ حضرات آئیے میں 4 مصرے جناب عابد رضوی صاحب کے نظر کرتا ہوں آنے والے مداح کے استقبال کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ الجھی ہوئی تھی فہم و فراست ثمر گئی، الجھی ہوئی تھی فہم و فراست ثمر گئی، مدح حسن میں فکر کی جنت ثمر گئی۔ فرماتے ہیں کہ بنت نبی کی گود میں آیا امام صلح، بنت نبی کی گود میں آیا امام صلح، یا یوں کہوں طہارت و عصمت ثمر گئی۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب نغمی موہانی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ تمہارے آنے کی ہر سمت یوں خوشی ہے حسن، مہ سیام میں بھی عید ہو گئی ہے حسن، مہ سیام میں بھی عید ہو گئی ہے حسن، اور تمہارے ذکر سے دل میں گلاب کھلنے لگے، تمہارے ذکر سے دل میں گلاب کھلنے لگے، تمہارے ذکر میں بوئے پیمبری ہے حسن، تمہارے ذکر میں، شعر دیکھیں کہ نظام شمس و قمر ہے تمہارے قبضے میں، نظام شمس و قمر ہے تمہارے قبضے میں، تمہارے دم سے ستاروں کی زندگی ہے حسن، تمہارے دم سے ستاروں کی زندگی ہے حسن، اور تمہارے سامنے دشمن کوئی ٹھہر نہ سکا،
تمہارے سامنے دشمن کوئی ٹھہر نہ سکا، وہ جانتا ہے کہ تو خون حیدری ہے حسن، وہ جانتا ہے۔ شعر دیکھے بطور خاص کہ وہ ایک نور جو 12 میں ہو گیا تقسیم، وہ ایک نور جو 12 میں ہو گیا تقسیم، اسی کے حسن کی تصویر دوسری ہے حسن، اسی کے حسن کی تصویر دوسری ہے حسن۔ اور ستم کے واسطے خنجر بنا قلم تیرا، جو تو نے لکھ دیا وہ حرف آخری ہے حسن، ستم کے واسطے خنجر بنا قلم تیرا، جو تو نے لکھ دیا وہ حرف آخری ہے حسن۔ اور تضمین ملاحظہ ہو کہ جو دین والے ہیں ان سب نے کر لیا تسلیم، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن۔ اور سر مقطع شعر کہ تمہارا حسن سمایا ہے یوں میرے دل میں، تمہارا حسن سمایا ہے یوں میرے دل میں، کہ بعد مرگ بھی آنکھوں میں روشنی ہے حسن، کہ بعد مرگ بھی۔ اور کسی کے در پا نہیں جائے گا کبھی نغمی، کسی کے در پا نہیں جائے گا کبھی نغمی، تیرے غلام کو کس بات کی کمی ہے حسن، تیرے غلام کو کس بات کی کمی ہے حسن۔ وہ ایک نور جو 12 میں ہو گیا تقسیم، اسی کے حسن کی تصویر دوسری ہے حسن، اسی کے۔ بھائی سبحان اللہ، نغمی بھائی کیا کہنا ہے، بہت عمدہ کلام، مرصع کلام بارگاہ مولا میں آپ نظر فرما رہے تھے کہ بعد مرگ بھی آنکھوں میں روشنی ہے حسین۔ زبردست کلام تھا جناب نغمی موہانی صاحب کا۔ حضرات آئیے میں 4 مصرے بلکہ ایک مطلع اور 2 شعر جناب عابد رضوی صاحب کے پیش کر کے میں ایک اور مداح کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ فرماتے کہ بنت نبی کی گود میں جو گل عذار ہے، اہل فلک میں شل علا کی بہار ہے، ٹھوکر پہ اپنی رکھتا ہے جو تاج و تخت شام، تاریخ لکھ کہ دین کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے عمل سے ہل گئی بنیاد کفر کی، اس کی خاموشیوں میں بڑی تیز دھار ہے۔ آئیے میں ان مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب ندیم سیتاپوری صاحب کی خدمت میں تشریف۔ محترم حضرات السلام علیکم۔ مصرع طرح پر چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، مطلع بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضرات کہ منہ اپنا تیرگی تم سے چھپا رہی ہے حسن، منہ اپنا تیرگی تم سے چھپا رہی ہے حسن، تمہارے آنے سے پھیلی وہ روشنی ہے حسن، تمہارے آنے سے پھیلی وہ روشنی ہے حسن۔ یہ بھی مطلب ملاحظہ ہو کہ تمہیں سے ہی گل مہندی میں تازگی ہے حسن، تمہیں سے ہی گل مہندی میں تازگی ہے حسن، ارے تمہیں سے شاخ امامت ہری بھری ہے حسن، تمہیں سے شاخ امامت ہری بھری ہے حسن۔ آخری مطلب ملاحظہ فرمائے کہ تمہاری جنگ وہ قاسم نے کیا لڑی ہے حسن، تمہاری جنگ وہ قاسم نے کیا لڑی ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ قرار دین پیمبر سکون قرار دین پیمبر
सुकून क़ल्ब बतूल। करार दीन पैगंबर सुकून क़ल्ब बतूल। अरे अली की पहली खुशी दी की दूसरी है हसन। अली की पहली खुशी दी की दूसरी है हसन। और जहां में ज़हर दगा से शहीद तुम होगे, जहां में ज़हर दगा से शहीद तुम होगे। अरे तुम्हारी सब्ज क़बा ये बता रही है हसन। तुम्हारी सब्ज क़बा ये बता रही है हसन। विषय मुलादा फरमाए कि नहीं है कोई भी जरदार उसके जैसा कहीं। नहीं है कोई भी जरदार उसके जैसा कहीं। तुम्हारे दर की जिसे खाक मिल गई है हसन। तुम्हारे दर की जिसे खाक मिल गई है हसन। मख्ताब जी मुलादा फरमा ले कि मोहिब आले नबी इस वबा से दूर रहे। मोहिब आले नबी इस वबा से दूर रहे। दुआ नदीम की बस है, दुआ नदीम की बस आखिरी यही है हसन। मोहिब आले नबी इस वबा से दूर रहे। दुआ नदीम की बस आखिरी यही है हसन। दुआ नदीम की बस आखिरी यही है हसन। करारे दीन पैगंबर सुकून क़ल्ब बतूल। अली की पहली खुशी दी की दूसरी है हसन। अली की पहली खुशी दी की दूसरी है हसन। बहुत बहुत आप हजरात नदीम सीतापुरी साहब का कलाम समाअत फरमा रहे थे। बेहतरीन अशार से उन्होंने आप हजरात को नवाजा। क्या क्या शेर सुनाया जाए, किस किस शेर की तारीफ़ की जाए कम है। एक कामयाब शायर की हैसियत से वो अपना कलाम आप हजरात की समातों की नज़र कर रहे थे। हजरात मैं दरमियान में इस वजह से हायल हो गया हूँ कि अब उस अजीम शख्सियत को आवाज़ देना है जो अभी तक हम लोगों को आवाज़ दे रही थी। वो शख्सियत है जनाब फैज़ कोसरी साहब की। ग़ालिबन आज की नशिस्त के वो कन्वीनर भी हैं और खालिक मिसरा भी वही हैं ग़ालिबन शायद। बहरहाल मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज़ देने से पहले एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको आवाज़ देता हूँ कि अल्लाह हरे ये सुरत रफ्तार हसन की। अल्लाह हरे ये सुरत रफ्तार हसन की। खामोशी है चलती हुई तलवार हसन की। खामोशी है चलती हुई तलवार हसन की। रिजवां से कहो खोल दे कुफले दरे जन्नत। रिजवां से कहो खोल दे कुफले दरे जन्नत। करता हूँ सना खुल्द के सरदार हसन की। करता हूँ सना खुल्द के सरदार हसन की। हजरात इन्हीं एक मतलब एक शेर के साथ में मैं नहायती अदब और एहतराम के साथ में ख़तीब अहले बैत, शायर अहले बैत आली जनाब फैज़ कोसरी साहब से मुल्तविस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने हिस्से की सआदत हासिल करें। आप हजरात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। माइक पर फैज़ कोसरी साहब। मुलादा फरमाए नज़र करता हूँ, सफदर साहब नज़र कर रहा हूँ मतला कादिम में मुलादा फरमाए फयाज भाई, बरक भाई, अंजुम भाई, नगमी साहब, जहाँ जहाँ शोरा इकराम हैं, सामईन हैं, मुलादा फरमाए नज़र करता हूँ
بڑھی جو فکر سخنور کی تشنگی ہے حسن، بڑھی جو فکر سخنور کی تشنگی ہے حسن، سبیل مدح لبوں پر تیری سجی ہے حسن۔ مراد ہمارے سلسلے سے کہ تمہارے آتے ہی جانا گئی ہے رندوں میں، تمہارے آتے ہی جانا گئی ہے رندوں میں، بڑے شباب پہ یہ دور مہکشی ہے حسن۔ اور پھر قادم میں نظر کرتا ہوں بلا فرمائے یہ مطلب پھر کہ جہاد صلحوں میں کیا تیری سادگی ہے حسن، جہاد صلحوں میں کیا تیری سادگی ہے حسن، قلم ہے ہاتھ میں اور لب پہ خاموشی ہے حسن۔ بڑا میں نظر کرتا ہوں کہ افق پہ حلم کے چمکا جو آب و تاب کے ساتھ، افق پہ حلم کے چمکا جو آب و تاب کے ساتھ، قسم خدا کی وہ خورشید خاوری ہے حسن، قسم خدا کی۔ اور یہ بھی شعر ملا فرمائے نظر کرتا ہوں بطور خاص صاحبان نظر حضرات تشریف فرما ہے کہ بلند دین کے اقبال کا ستارہ ہے، بلند دین کے اقبال کا ستارہ ہے، سپہر دوش محمد کا مشتری ہے حسن، سپہر دوش محمد کا مشتری ہے حسن۔ بطور خاص یہ شعر نظر کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہم ملا فرمائیں کہ پرکھ لے جس کی نظر صلح و جنگ کے اوقات، پرکھ لے جس کی نظر صلح و جنگ کے اوقات، وہی تو نظم دو عالم کا جوہری ہے حسن، وہی تو نظم دو عالم کا جوہری ہے حسن۔ نظر کرتا ہوں صاحبان فہم ملا فرمائیں کہ جو دیکھی اپنے ہی خادم پہ تیری چشم کرم، جو دیکھی اپنے ہی خادم پہ تیری چشم کرم، تو چور چور غرور شہنشہی ہے حسن، امیر شام سے تیرا بھلا تقابل کیا، امیر شام سے تیرا بھلا تقابل کیا، وہ تیرگی ہے تو تو حق کی روشنی ہے حسن۔ مقطع ملا فرمائیں اے بحر لطف ادھر بھی ہو ایک چشم کرم، اے بحر لطف ادھر بھی ہو ایک چشم کرم، تمہارے در کا گدا فیض کوثری ہے حسن،
تمہارے در کا. بہت شکریہ حضرات. حضرات بہت بہت شکریہ. آپ حضرات نے میرے کلام کو سماعت فرمایا. میں آنے والے مداح کے لیے 4 مصرے والد ماجد جناب کوثر نگروری صاحب مرحوم و مغفور کے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اسلام میں جب تک تھی اخلاق کی گنجائش، کیوں جنگ کو باطل سے معصومہ کا لال اٹھتا. بے شبہ حسن اٹھتے شبیر کی صورت سے، گر سامنے ان کے بھی بیعت کا سوال اٹھتا. آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں برادرم جناب انجم زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. جناب انجم زیدی صاحب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. مطلع حاضر کرتا ہوں کہ تیری صدا میں نہاں راز خامشی ہے حسن. تیری صدا میں نہاں راز خامشی ہے حسن. تیرے سکوت میں آواز حق چھپی ہے حسن. تیرے سکوت میں آواز حق چھپی ہے حسن. تیرے سکوت میں آواز حق چھپی ہے حسن. یہ میری جنبش لب تیری دی ہوئی ہے حسن. یہ میری جنبش لب تیری دی ہوئی ہے حسن. تیری ثنا میرے ہونٹوں کی زندگی ہے حسن. تیری ثنا میرے ہونٹوں کی زندگی ہے حسن. شعر حاضر کرتا ہوں مولا ہمائے کہ خدا ہی جانے کہا کیا ہے تیری صلحوں نے. خدا ہی جانے کہا کیا ہے تیری صلحوں نے، کہ بند شام کے حاکم کی بولتی ہے حسن. کہ بند شام کے حاکم کی بولتی ہے حسن. علماء کہ تمہیں بنایا ہے خالق نے روشنی کا امام. تمہیں بنایا ہے خالق نے روشنی کا امام. تمہیں بنایا ہے خالق نے روشنی کا امام. امیر شام کی قسمت میں تیرگی ہے حسن. امیر شام کی قسمت میں تیرگی ہے حسن. وہ شخص جنگ کا قائل کبھی رہا ہی نہیں. وہ شخص جنگ کا قائل کبھی رہا ہی نہیں. کتاب امن تیری جس نے بھی پڑھی ہے حسن. کتاب امن تیری جس نے بھی پڑھی ہے حسن. تمہارے دستے ہنر میں یہ معجزہ بھی ہوا. تمہارے دستے ہنر میں یہ معجزہ بھی ہوا. قلم کی نوک ہی تلوار بن گئی ہے حسن. قلم کی نوک ہی تلوار بن گئی ہے حسن. خاص طور سے ملحوظ ہے کہ تیرا غضب غضب کردگار کا حامل. تیرا غضب غضب کردگار کا حامل. تیرا مزاج مزاج محمدی ہے حسن. تیرا مزاج مزاج محمدی ہے حسن. تیرا مزاج مزاج محمدی ہے حسن. مولا کہ ہے تو اسی کا پسر جس کی تیغ میدان میں. ہے تو اسی کا پسر جس کی تیغ میدان میں. تمام نسلوں کا شجرہ کھنگالتی ہے حسن. تمام نسلوں کا شجرہ کھنگالتی ہے حسن. تمہارا خلق بھی خلق نبی کا آئینہ. تمہارا خلق بھی خلق نبی کا آئینہ. تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن. تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن. تمہاری مدح کا صدقہ ملا جو ہے مولا. تمہاری مدح کا صدقہ ملا جو ہے مولا. تمہاری مدح کا صدقہ ملا جو ہے مولا. بہت روج پانجم کی شاعری ہے حسن. بہت روج پانجم کی شاعری ہے حسن. السلام علیکم. خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. جناب انجم زیدی صاحب بہترین خراج عقیدت بارگاہ مولا امام حسن علیہ السلام کی نظر فرما رہے تھے. حضرات آئیے
दबिस्तान लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। एक और मद्दाह अहले बैत को आप हज़रात की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मैं उनके इस्तक़बाल में 4 मिसरे नज़्म करता हूँ। वालिद माजी जनाब कौसर नगरोरी साहब फरमाते हैं कि दिल में अखलाक़ व मोहब्बत हो तो लो नाम हसन, दिल में अखलाक़ व मोहब्बत हो तो लो नाम हसन, अमन की दी में ज़रूरत हो तो लो नाम हसन, अमन की दी में ज़रूरत हो तो लो नाम हसन, सुलह कर लेना तो आसान है अमल दुश्वार है, जहर पी लेने की हिम्मत हो तो लो नाम हसन। आइए इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश गुजार हूँ नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब बर्क लखनवी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हम सबको महसूस फरमाएँ। जनाब बर्क लखनवी साहब। समाअत फरमाए पेश खिदमत है कि तुम्हारी मदह में वो ज़िंदगी मिली है हसन, तुम्हारी मदह में वो ज़िंदगी मिली है हसन, चमन में रहता हूँ फूलों से दोस्ती है हसन, चमन में रहता हूँ फूलों से दोस्ती है हसन, और मैं तेरी सुलह भी उर्दू में नज़्म करता हूँ, मैं तेरी सुलह भी उर्दू में नज़्म करता हूँ, ये और बात ज़बां मेरी लश्करी है हसन, ये और बात ज़बां मेरी लश्करी है हसन, और बता रहे हैं ये कासिम के हाथ पर बता रहा है, बता रहा है ये कासिम के हाथ का तावीज़, बता रहा है ये कासिम के हाथ का तावीज़, बराए कर्ब बला तेरी ज़िंदगी है हसन, बराए कर्ब बला तेरी ज़िंदगी है हसन। और शेर समाअत फरमाए कि किताब अमन की सूरत में सारी दुनिया में, किताब अमन की सूरत में सारी दुनिया में तेरी खामोश ज़बां अब भी बोलती है हसन, तेरी खामोश ज़बां अब भी बोलती है हसन। और जहान सुलह की बेतेग जंग क्या कहना, ज़बान सुलह की बेतेग जंग क्या कहना, ये फतह तेरे कलम से लिखी हुई है हसन, ये फतह तेरे कलम से लिखी हुई है हसन। और आखिरी शेर पेश खिदमत कि तुम्हारे नूर से रोशन है चांद और सूरज, तुम्हारे नूर से रोशन है चांद और सूरज, तुम्हारे दम से सितारों में रोशनी है हसन, तुम्हारे दम से सितारों में रोशनी है हसन। और मक्ता पेश खिदमत है कि निगाह लुत्फ़ो इनायात कुछ इधर भी सही, निगाह लुत्फ़ो इनायात कुछ इधर भी सही, तुम्हारे चाहने वालों में बर्क़ भी है हसन, तुम्हारे चाहने वालों में बर्क़ भी है हसन, निगाह लुत्फ़ो इनायात कुछ इधर भी सही, तुम्हारे चाहने वालों में बर्क़ भी है हसन। क्या कहना है, मैं तेरी सुलह भी उर्दू में नज़्म करता हूँ, ये और बात ज़ुबां मेरी लश्करी है हसन। जनाब बर्क लखनवी साहब ने बेहतरीन अशार बारगाह मौला की नज़र फरमाए हैं। क्या कहना कि इसकी शेर की तारीफ़ की जाए। हज़रात आइए मैं 4 मिसरे और आप हज़रात की समातों की नज़र करता हूँ। वालिद माजिद जनाब कौसर नगरोरी साहब फरमाते हैं कि सुलह हसन में बद्र व ओहद का मज़ा भी है, सुलह हसन में दबदबाए करबला भी है, सुलह हसन भी कम नहीं जंगे हुसैन से, इस इब्तिदा में रंगे रुखे इंतहा भी है। हज़रात आइए इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश गुजार हूँ दबिस्तान लखनऊ के एक और शख्सियत जनाब फैयाज़ लखनवी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हम सब को के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब फैयाज़ लखनवी साहब। कोई बात हो अंजुम भाई फैज साहब देखें जरा तेरे गुलामों की
سکندری ہے حسن، تیرے غلاموں کی ایسی سکندری ہے حسن کہ جس کو دیکھ کے حیران پیمبری ہے حسن، تیرے غلاموں کی شعر ملازہ فرمائے کہ قلم نے کی سرے میدان کاغذی جو رقم، قلم نے کی سرے میدان کاغذی جو رقم، وہ صلح فوج تو ہر حرف لشکری ہے حسن، وہ صلح فوج تو ہر حرف لشکری ہے حسن۔ یہ بھی شعر ملازہ فرمان جہاں جہاں تھا کہ رہے جہاد میں تیرے بھی نقش پا مہکے، رہے جہاد میں تیرے بھی نقش پا مہکے، رہے جہاد میں تیرے بھی نقش پا رہے بر، رہے جہاد میں تیرے بھی نقش پا رہے بر، جہان امن میں بھی تیری رہبری ہے حسن، جہان امن میں بھی تیرے خیال سے مس ہو کے دشت سبزازار، تیرے خیال سے مس ہو کے دشت سبزازار، ہرا لباس ہے دستار بھی ہری ہے حسن، ہرا لباس ہے دستار بھی ہری ہے حسن، تمہاری جنگ نمائندگی مرسل ہے، تمہاری جنگ نمائندگی مرسل ہے، اور تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح بھی صلح پیمبری ہے حسن۔ یہ شعر بھی ملازہ فرما کہ نہ ہوتی صلح تو سب کہتے پھیلتے غصدین، نہ ہوتی صلح تو سب کہتے پھیلتے غصدین، خدا کا دین اس الزام سے بری ہے حسن، خدا کا دین۔ اور آخری شعر کہ ہر ایک امام بنا مظہر صفات علی، ہر ایک امام بنا مظہر صفات علی، کہیں غنی کہیں صابر کہیں جری ہے حسن، تیرے غلاموں کی ایسی سکندری ہے حسن کہ جس کو دیکھ کے حیران پیمبری ہے حسن۔ کیا کہنا ہے، تیرے غلاموں کی ایسی سکندری ہے حسن
کہ جس کو دیکھ کے حیراں پیمبری ہے حسن۔ زبردست کلام جناب فیاض لکھنوی صاحب بارگاہ مولا امام حسن کی نظر فرما رہے تھے۔ حضرات آئیے میں 4 مصرے نظر کر کے مقطع محفل کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ جلال آتا ہے جب تو بادہ خانے کھول دیتا ہے، غضب کی میں ہو جس میں وہ خزانے کھول دیتا ہے، خمو جامو صبح کوثر یہاں توہین بخشش ہیں، میرا ساقی تو مشکوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شاعر و خطیب کربلا عالی جناب سید صغیر عابد رضوی صاحب ایڈوکیٹ عابد رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب عابد رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل جو امام حسن علیہ السلام کی شان میں منعقد کی گئی ہے، نہایت ہی کامیاب محفل ہے۔ قابل مبارکباد ہیں جناب فیض کوثری صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہم سب کو اس محفل میں آنے کی دعوت دی۔ حضرات چند اشعار بطور نذران عقیدت بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ جبین جس کی بھی در پر تیرے جھکی ہے حسن، جبین جس کی بھی در پر تیرے جھکی ہے حسن، وہی تو اصل میں کہلایا آدمی ہے حسن، وہی تو اصل میں کہلایا آدمی ہے حسن۔ اور شعر دیکھیے گا کہ وہ حکم نامہ جو مابین حق و باطل تھا، وہ صلح و نامہ جو مابین حق و باطل تھا، وہ صلح و نامہ جو مابین حق و باطل تھا، اسے ایک پل میں ہوئی قید ہر صدی ہے حسن، اسے ایک پل میں ہوئی قید ہر صدی ہے حسن۔ اور سلام دور بھی نظروں کو تیری اے مولا، سلام دور بھی نظروں کو تیری اے مولا، تیرے سبب سے شریعت میں تازگی ہے حسن، تیرے سبب سے شریعت میں تازگی ہے حسن۔ اور امام وقت سے آنکھیں ملا نہیں سکتا، امام وقت سے آنکھیں ملا نہیں سکتا، معاویہ کا یہ احساس کمتری ہے حسن، معاویہ کا یہ احساس کمتری ہے حسن۔ اور شعر دیکھیے گا کہ یہ جانتا ہے رسالت کے ہر نشیب و فراز، یہ جانتا ہے رسالت کے ہر نشیب و فراز، مزاج دانے نبوت کی ایک کڑی ہے حسن، مزاج دانے نبوت کی ایک کڑی ہے حسن، مزاج دانے نبوت کی ایک کڑی ہے حسن۔ ہے یادگار تیرا آج بھی وہ دسترخوان، ہے یادگار تیرا آج بھی وہ دسترخوان، مدینے والوں کی کیا پرورش ہوئی ہے حسن، مدینے والوں کی کیا پرورش ہوئی ہے حسن۔ اور شعر دیکھیے گا کہ بنی امیہ کے پنجے سے دی بچا لانا، بنی امیہ کے پنجے سے دی بچا لانا، یہ صرف تیرا ہی اعجاز واقعی ہے حسن، یہ صرف تیرا ہی اعجاز واقعی ہے حسن۔ بنی امیہ کے پنجے سے دی بچا لانا، یہ صرف تیرا ہی اعجاز واقعی ہے حسن۔ اور تمہاری صلح عدالت کا ایک نمونہ تھی، تمہاری صلح عدالت کا ایک نمونہ تھی، ہر ایک صلح تیری سمت دیکھتی ہے حسن، ہر ایک صلح تیری سمت دیکھتی ہے حسن۔ اور تمہاری ذات میں عکس نبی ہے جیسے نہاں، شعر دیکھیے گا آزاد کہ تمہاری ذات میں عکس نبی ہے جیسے نہاں، تمہاری صلح میں صلح پیمبری ہے حسن، تمہاری صلح میں صلح پیمبری ہے حسن۔ اور مقطع سماعت فرمانے شاید کسی قابل ہو کہ تمہارے فیض کے دریا سے ہوتا ہے سیراب، تمہارے فیض کے دریا سے ہوتا ہے سیراب، تبھی تو اوج پہ عابد کی شاعری ہے حسن، تبھی تو اوج پہ عابد کی شاعری ہے حسن۔ جبین جس کی بھی در پر تیرے جھکی ہے حسن، وہی تو اصل میں کہلایا آدمی ہے حسن، وہی تو اصل میں کہلایا آدمی ہے حسن۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری صلح و عدالت کا ایک نمونہ تھی، تمہاری سمت ہر ایک صلح دیکھتی ہے حسن۔ جناب عابد رضوی صاحب مرصع کلام بارگاہ مولا امام حسن علیہ السلام کی نظر فرما رہے تھے۔ حضرات آئیے محفل اپنے آخری منزل میں پہنچ چکی، میں تمام
शोरा इकराम का, तमाम सामईन इकराम का, खुसूसन जनाब कासिम गोंडवी साहब, जनाब सैयद सफदर हुसैन रिजवी साहब जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, और जनाब सैयद अली मोहम्मद साहब काज़मी। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस महफ़िल में बराबर शरीक रहे। हजरात, यह महफ़िल साल आइंदा तक के लिए मुलतवी की जाए, इससे कबल आइए हम आप दुआ के लिए हाथ बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअह व फ़ी कुल्ल साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।